الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. صدق اللہ العظیم. آج 11 رمضان ہے، ایک عشرہ مکمل ہو گیا. اس پورے عشرے میں کی جانے والی عبادات کو اللہ قبولیت سے متصف فرمائیں، کوتاہیوں کو معاف فرمائیں، اور سیرت النبی کے عنوان سے اس مجلس میں جو گفتگو ہوتی ہے اس میں کچھ غزوات بیان کیے جا چکے ہیں. گزشتہ کل میں یہ بات بتا رہا تھا کہ احد کی لڑائی کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اطراف کے ڈاکو، لٹیرے اور چور اچکے تھے ان کے خلاف جو کارروائیاں کی، اسی طریقے سے مدینے میں جو باغیوں کا گروپ تھا، یہودی اور ان کے ساتھ جڑے ہوئے منافقین، ان سب کے خلاف جو کارروائیاں ہوئی، اس کا یہ مقصد نہیں تھا کہ اپنی ذاتی دھاک اور رعب جمایا جائے، بلکہ اس کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ پورے علاقے میں امن و امان قائم ہو. اور امن و امان قائم ہوگا تو بہت ساری چیزیں خود بخود وجود میں آئیں گی خیر کی. اگر امن ہی نہیں رہے گا تو خیر کا وجود میں آنا دہشت اور خوف کے سائے میں ممکن نہیں ہے. یہ پورا ایک سال، یعنی سن 4 ہجری سے لے کر سن 5 ہجری تک اس قدر امن و امان والا تھا کہ ایک تو ہوتا ہے گھر کے لوگوں کا کسی معاملے میں گواہی دینا، تو یہ گواہی معتبر بھی ہوتی ہے ثبوتوں کی بنیاد پر، اور کبھی اس کا انکار بھی ہوتا ہے. لیکن ایک ہوتا ہے کسی معاملے میں گواہی دینا مخالفین کا، تو یہ ذرا بڑا معتبر ہوتا ہے. سن 4 ہجری سے 5 ہجری تک کا یہ جو پورا سال ہے، پورے حجاز کا، یعنی مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، جدہ، ریاض، رابغ، قصیم، یہ جو سارے شہر تھے، یہاں اس قدر امن و امان ہو گیا کہ کوئی چور اچکا، لٹیرا، ڈاکو، اس طرح کی کوئی بھی سرگرمی پورے علاقے میں نہیں ہوتی تھی. بہت امن و امان ہو گیا. اس کے مسلمانوں کو بھی بہت سارے فائدے ہوئے، اور مسلمانوں کے علاوہ جو اور آبادی تھی اس کو بھی بڑا فائدہ ہوا. تو اس حقیقت کو نہ صرف مسلم مورخین نے بلکہ یہودی مورخین کے ساتھ ساتھ مستشرقین نے بھی تسلیم کیا ہے، ایکسپٹ کیا ہے، مانا ہے. ایک جگہ ہے مدینہ منورہ سے 750 کلومیٹر کے فاصلے پر تقریباً. اس زمانے میں چونکہ پیدل سفر ہوتے تھے، تو اس زمانے میں جو رقبہ اور جو فاصلہ بتایا گیا ہے وہ اس طرح ہے کہ مدینہ منورہ سے لے کر 15 دن کا وہ سفر تھا، اتنی دوری پر. اس جگہ کا نام تھا دومت الجندل. حدیث کی کتابوں میں اور سیرت کی کتابوں میں اس کا ذکر ہے. وہ ایک ٹاپو تھا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ اور اس کے اطراف سے جتنے چور اچکوں کو بھگایا تھا، یا جتنے چور اچکوں کے خلاف کارروائیاں ہوئی تھی، یہ ڈر کر دبک کر بھاگ کر جہاں فرار ہوئے تھے
وہ اسی جگہ پہنچے تھے، دومت الجندل. اور اس جگہ کی خاصیت یہ تھی کہ ملک شام میں انٹر ہونے کے لیے آدمی کو وہاں سے جانا پڑتا تھا. اور میں یہ بات کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ مکہ مکرمہ بلکہ پورے سعودی عرب کا، پورے حجاز کا اس زمانے میں بہت اہم ترین تجارتی مرکز تھا ملک شام. چاہے مسلمان ہو، چاہے کفار ہو، یہود ہو، نصارہ ہو، یہ سارے کے سارے ملک شام سے ٹریڈ کرتے تھے. جیسے ابھی ہمارا ملک ہے چائنا، امریکہ وغیرہ وغیرہ، ایسے ہی شام تھا. لیکن یہ ڈاکوؤں نے، چور اچکوں نے ملک شام میں جانے کو بڑا مشکل بنایا ہوا تھا. یا تو پورا کا پورا قافلہ لوٹ لیتے تھے، اور اگر لوٹتے نہیں تھے تو اتنا بھاری بھرکم وصولی لیتے تھے کہ بیچارے تاجر لوگ بہت پریشان آ گئے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نظر انداز کیا، کچھ نہیں کہا. چونکہ وہ بہت دور تھا، مدینہ سے 15 دن کے فاصلے پر، اور ملک شام سے 5 دن کے فاصلے پر تھا. ٹھیک ہے، یعنی وہاں سے ملک شام بالکل قریب تھا. اب میں بتا چکا ہوں کہ وہ بالکل جڑا ہوا تھا. بعد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ وہ جو ڈاکوؤں کا، لٹیروں کا جو گروہ ہے وہ مسلمانوں سے دہشت زدہ ہے، اور اسی دہشت کے نتیجے میں وہ مسلمانوں کے خلاف فوجی کارروائی کرنا چاہتا ہے، اور کسی بھی دن وہ مدینہ منورہ پر چڑھائی کریں گے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1000 صحابہ کو ساتھ لیا. اور ایک آدمی تھا مدینہ منورہ میں، مذکور اس کا نام تھا، مذکور، میم دال کاف واو را، مذکور. وہ راستے بتانے کا بہت ماہر تھا، اس کو سارا ایڈریس پتا تھا، کیسے جانا ہے، کیا جانا ہے. اور وہ مشہور راستوں کے علاوہ چور راستوں کو بھی جانتا تھا. چونکہ ایک فوجی کارروائی ہو رہی تھی، اس لیے مشہور راستوں سے اگر جاتے تو وہ ڈاکو چوکنے ہو جاتے. تو سرکار کو ایسے راستوں کی اطلاع ملنی ضروری تھی جو گمنام ہو، تاکہ اچانک ان کے خلاف کارروائی ہو سکے. تو مذکور نامی اس شخص کو سرکار نے لیا اور سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو جنگ کا جھنڈا دیا، اور یہ نکلے ہیں ربیع الاول کے مہینے میں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا اس سفر میں کہ آپ دن بھر آرام فرماتے تھے اور رات بھر سفر میں رہتے تھے. یعنی قافلہ رات میں چلتا، دن میں آرام کرتا. 15 راتیں مسلسل یہ قافلہ چلا 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 اور دومت الجندل پہنچ گیا. جیسے ہی پہنچا تو وہاں تو چاروں طرف افراتفری مچ گئی. جب وہاں گئے تو پتا چلا کہ یہ تو پوری بستی ڈاکوؤں کی ہے، اور جتنوں کو ادھر سے بھگائے تھے وہ کھٹمل کی طرح یہاں آ کے بیٹھے ہوئے. تو ان کے خلاف بڑی سخت کارروائی ہوئی، لیکن کوئی مار دھاڑ تو نہیں ہوئی، نہ کوئی گرفتاری ہوئی. البتہ اس علاقے میں جتنے ڈاکو تھے، ان کے جو سردار تھے، ان سے کسی طرح کی کوئی بات چیت ہوئی کہ بھئی اس علاقے میں جو تم لوگ سرگرمی کر رہے ہو، اور ہم کو جو اطلاع مل رہی ہے کہ تم مدینے پر حملے کا پلان کر رہے ہو، یہ غلط ہے. تو اس سے ذرا وہ اویئر ہوئے، اور میرا خیال ہے مورخین نے اس کو کہیں ذکر تو نہیں کیا ہے، لیکن اس کے بعد دومت الجندل پوری طرح اس طرح کی سرگرمی سے پاک ہو گیا. اب یہ پورا کا پورا حجاز اس قدر امن و امان کا گہوارہ بن گیا کہ قریش خود کہتے تھے کہ ہمارے دادا حضرت سیدنا ابراہیم نے اس علاقے کے امن کی جو دعا کی تھی وہ ہم اب اپنی آنکھوں سے پوری ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. یعنی کبھی ایسا امن و امان نہیں دیکھا گیا. میں پہلے سال والی سیرت میں آپ کو یاد ہوگا کہ یہ پورے حجاز کے لوگ اتنے جنگجو تھے کہ ایک چھوٹے سے بات پر، چھوٹے سے معاملے پر یہ 20-20 سال جنگ لڑتے تھے. جنگ بواس ہے، اور اس کے علاوہ آپ پڑھو تاریخ، 20-20 سال چھوٹی سی بات پر جنگ ہو رہی ہے. اور بات کیا ہے، میرے کھیت میں جو گائے چل رہی تھی تو نے اس کے تھن میں تیر مار دیا. مارنے والے نے بولا بھائی غلطی سے لگا، بولے نہیں اب تو لڑنا ہے. پھر 20 سال جنگ چلی، اور جنگ کی شدت کا یہ عالم ہوتا تھا کہ پیدا ہونے والے بچے کے کان میں جیسے ہمارے یہاں اذان دی جاتی ہے، ایسے اس کے کان میں جنگ کا بگل بجایا جاتا تھا. یہ شدت اور یہ جہالت تھی. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے علاقے کو امن کا گہوارہ بنایا. یہ تقریباً دیکھیے 1.5 سال کا عرصہ ہوا. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آئے. کچھ دن آپ نے وہاں قیام بھی کیا. ایک سردار کے بارے میں آتا ہے عیینہ ابن حصن
اس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایگریمنٹ لکھوایا کہ بھئی آپ لوگ یہاں رہنے والے ہو اور اچھے خاندانی لوگ ہو، یہ جو ڈاکو چور اچکے ہیں ان کو قابو میں کرو۔ تو اس نے ایگریمنٹ کیا کہ ہاں ہم یہاں ان پر اب نظر رکھیں گے اور ان کی کسی آبادی کو یہاں اس طرح آباد ہونے بھی نہیں دیں گے۔ یہ ایگریمنٹ کروا کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے۔ اب اگلا جو غزوہ ہے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک عظیم غزوہ ہے، اور آپ 21ویں پارے کی آخری سورت اٹھائیں گے تو پوری سورت اس کا نام بھی اسی غزوے سے ہے، اور پوری سورت میں یہی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ اس لیے ہم جو یہ غزوے کی داستان عرض کریں گے، یوں سمجھیے کہ ہم گویا قرآن کریم کا ترجمہ یا اس سے ریلیٹڈ باتیں ہی بیان کریں گے، ادھر ادھر کی باتوں ویسے بھی میں بولتا نہیں، تو ہم اسی سے جڑی ہوئی باتیں کہیں گے۔ کہیں کہیں صحیح بخاری کا، صحیح مسلم کا کوئی ایک آدھ حوالہ آئے گا، قرآن سے باہر نکلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمارے لیے تو سب سے اوتھنٹک سورس قرآن شریف ہے۔ پوری سورت اسی غزوے سے متعلق ہے، اور اس غزوے کا نام ہے غزوہ احزاب۔ احزاب یہ پلورل ہے اور اس کا سنگولر آتا ہے حزب، حزب۔ حزب کہتے ہیں پارٹی کو، جیسے عربی اخبارات میں آپ نے کبھی دیکھا ہوگا تو حزب اختلاف یعنی اپوزیشن پارٹی، اس کو حزب اختلاف کہا جاتا ہے۔ حزب کہتے ہیں پارٹی کو، گروپ کو، جماعت کو۔ احزاب کئی جماعتیں، اس کا پلورل ہے، اور یہ بڑی قربانیوں سے رنگا ہوا غزوہ ہے۔ اس غزوے میں اور اس کی داستان کو بیان کرتے ہوئے میرے رب نے صحابہ کی جو عظمت بیان کی ہے تو طبیعت اش اش کرتی ہے۔ آج بھی جب کوئی آدمی قرآن کریم کے سورہ احزاب پر سے گزرتا ہے اور وہ سمجھ کر پڑھتا ہے تو بردستہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں کہ یہ کیسے لوگ تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا ساتھ دیا۔ اللہ اصحاب رسول کو جزائے خیر عطا فرمائے، اپنے شایع نشان بدلہ نصیب فرمائے، اور ہم کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ غزوہ احزاب کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ پہلے میں بنیادی بات بتا دوں، وہ یہ ہے کہ یہودی ہمیشہ سے ہتھیاروں کا اور سود کا کاروبار کرتے ہیں، ہمیشہ سے۔ یا تو یہ ہتھیاروں کا کاروبار کریں گے یا سود کا۔ جو آدمی جو چیز بیچے گا وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کی دکان میں مندی آئے، اس کے مارکیٹ میں مندی آئے۔ اب یہ بات تو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہتھیار بیچنے والا کبھی بھی امن کو پسند نہیں کرے گا۔ اس کو معلوم ہے اگر دنیا میں امن و امان ہو گیا تو میرے ہتھیار کون خریدے گا؟ ٹھیک ہے، یہ بات واضح ہو گئی۔ میں پیچھے بتا چکا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے حجاز میں ایسا زبردست امن و امان قائم کر دیا تھا کہ جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں۔ تو یہودیوں کو یہ چیز بڑی کھٹکی کہ اگر یوں ہی چلتا رہا اور لوگوں نے آپس میں لڑنا بند کر دیا تو ہم سے ہتھیار کون لے گا۔ اور ایک بات یاد رکھیے، جب کسی معاملے میں جنگ شروع ہو جاتی ہے نا تو اس کی انتہا نہیں ہوتی۔ جنگ شروع کرنا آسان ہے، ختم کرنا دنیا کے ناممکنات میں سے، وہ ختم نہیں ہوتی۔ تو اچھا، جنگ لڑنے میں ہوتا یہ ہے کہ جب جنگ شروع ہوتی ہے نا تو آدمی سینہ چوڑا کر کے میدان میں تو اتر جاتا ہے، لیکن اب بہت ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ ان میں سب سے زیادہ اہم ہے ہتھیار۔ ہتھیار اگر ختم ہو جائیں تو آدمی پیسہ لگاتا ہے، پیسہ اگر ختم ہو جائے تو اب آدمی IMF سے قرضے لیتا ہے۔ یہ اشارے میں کرتا چل رہا ہوں، آپ ذرا اس کو ماڈرن طریقے سے بھی جوڑتے جائیے، ایک داستان کو داستان بنا کر مت سمجھیے۔ یہ ذرا دیکھیے کہ امت مسلمہ اس وقت کس وجہ سے قرضوں میں جکڑی ہوئی ہے، اور ہماری خلافت کا بیڑا بھی اسی چیز نے غرق کیا ہے۔ بہرحال تو یہودیوں کا یہ معاملہ تھا کہ وہ سود پر قرضے بھی دیتے تھے اور ہتھیاروں کے مارکیٹ میں بھی ان کا ہی قبضہ تھا۔ میں نے یہ بھی بتایا تھا آپ کو ایک آدھ سال پہلے کہ مدینہ منورہ کا لوہار بازار پورا کا پورا یہودیوں کے ہاتھ میں تھا۔ تلواریں بنانا، خنجر بنانا، تیر بنانا، یہ سب وہی کرتے تھے۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ امن و امان قائم ہو گیا تو ایک طرف تو ان کا کاروبار مندہ پڑ گیا، کھانے پینے کے لالے پڑ گئے،
دوسرا مسئلہ یہ ہوا کہ اس امن و امان اور اس شان و شوکت کی وجہ سے لوگ اسلام کو سمجھنے کی طرف مائل ہوئے کہ یار ایسا کیا ہے کہ پورے علاقے میں اتنا امن و امان ہو گیا، چور ڈاکوؤں کی تو ایسی کی تیسی ہو گئی۔ یہ چیز بھی یہودیوں کو ہضم نہیں ہوتی تھی کہ آج نہ کل پورا کا پورا حجاز کہیں مسلمان ہی نہ ہو جائے اور محمد کے ہاتھ پر اسلام ہی قبول نہ کر لے۔ ان دونوں چیزوں کی وجہ سے یہودیوں نے مشورہ کیا کہ بھائی یہ امن و امان ہم کو ختم کرنا ہے۔ قرآن کریم نے اس کو بیان بھی کیا ہے کہ دنیا میں جتنی جنگیں ہوتی ہے ان ساری جنگوں کے پیچھے یہودیوں کا کردار ہوتا ہے۔ کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ ويسعون فی الارض فسادا، چھٹے پارے میں۔ تو یہودیوں نے مشورہ کیا۔ گزشتہ کل ہی میں نے بتایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے بنو نذیر کے ایک قبیلے کو بھگایا تھا۔ وہ یہودیوں کا بڑا مائنڈیڈ قبیلہ تھا، بہت دماغ دار، اور وہ کٹر یہودی تھے۔ ان کو وہاں سے نکالا جانا وہ بھی غم تھا، پھر کاروبار مندہ پڑ گیا، پھر اسلام کی شان و شوکت میں اضافہ ہوا، تو پلس 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 مل کے یہ ساری چیزیں ان کو تکلیف دہ ہو گئی۔ انہوں نے سوچا اچھا یہودیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ مرد میدان نہیں ہے، میدان جنگ میں یہودی لڑتے نہیں، یہ پیدائشی طور پر ان میں یہ کمی ہے، میرے رب نے ان میں یہ چیز رکھی، اور یہ بزدل ترین قوم ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ایسی بزدل ترین قوم نے 100 سال سے مسجد اقصی لی ہوئی ہے، اور ہم میں کوئی مرد میدان نہیں رہا جو ان سے آزاد لے سکے۔ اب یہ جوان بیٹھے ہیں تو دعا کریں اللہ ان میں سے کسی کو کھڑا کر دے۔ کیا ارادہ ہے چلا جائے۔ تو یہ داستان آپ سنیں گے نا تو بڑا آپ رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، ذرا اس کو سنیے اور چوکنے ہو کر سنیے۔ میں جانتا ہوں آپ بڑے مجاہدے کے ساتھ بیٹھے ہیں، بہت مشقت کے ساتھ بیٹھے ہیں، اللہ آپ کا جمع ہونا قبول کرے۔ اگر آپ کی جگہ میں ہوتا نا تو شاید میں بھی اتنا جم کر نہ بیٹھ پاتا۔ کسی کو پیشاب کا تقاضا، کسی کو استنجا کا تقاضا، پھر نیند شدت کی آتی ہے اس وقت۔ یہ آپ صرف سرکار کے عشق میں بیٹھے ہیں، اللہ اس کو قبول فرمائے۔ تو یہودیوں نے طے کیا پلان، اور یہ سارا پلان اس طرح بنایا کہ اگر محمد کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک گروپ کو کھڑا کرتے ہیں تو یقیناً محمد اس کو شکست دے دیتے ہیں۔ کچھ بھی ہم ادھورا کام کریں گے تو ذلیل ہو جائیں گے۔ اس دفعہ ایسا کچھ کرنا ہے کہ جو آر پار ہو۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، اور وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ قرآن میں میرے رب نے وعدہ کیا ہے کہ اس نور کو میں پورا کر کے رہوں گا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ سے اسلام کے چراغ کو بجھا دیں۔ پھر اللہ نے کہا ہے کہ واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو تمام کر کے رہے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اس سرزمین پر بھی ہونے والا ہے۔ میں تو کہتا ہوں یہ جوان بچوں سے، ہم شاید رہیں نہ رہیں، تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے یہ جتنی بے چینیاں ہم دیکھ رہے ہیں نا، یہ اسی چیز کی بے چینی ہے کہ یہاں پتہ نہیں کب کیا ہو جاتا ہے۔ اور دیکھو بہت جلد یہ ہوگا کہ جوک در جوک یہ مسجدیں چھوٹی پڑ جائیں گی انشاءاللہ، انشاءاللہ بہت جلد یہ ہوگا۔ تو بنو نذیر کے 20 سردار بڑے بڑے مکہ مکرمہ گئے اور ابو سفیان سے ملاقات کی کہ بھائی آپ لوگ پچھلے سال بدر پر بھی گئے لیکن لڑے نہیں، لڑے بغیر واپس آ گئے، یہ بھی کوئی بات ہوتی ہے۔ اس طرح ابو سفیان کو خوب ورغلایا۔ ابو سفیان نے پہلے تو مانا نہیں کہ نہیں بھائی ہم نے دو تین بار کیا ہے لیکن ہمارا بڑا نقصان ہوا، اور اب جائیں گے تو بھی نقصان ہی ہوگا، ہمارے بچے بھی اب کاروبار سے لگ گئے ہیں، اب محمد کا معاملہ صرف ہمارا نہیں رہا پورے عرب کا ہو گیا۔ یہ کہنا تھا تو یہودی پہلے سے ہی اس جملے کے منتظر تھے۔ فوراً یہودیوں نے کہا ارے بھائی ہم کب کہہ رہے ہیں کہ تم اکیلے لڑنے جاؤ، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ ابو سفیان نے کہا اچھا۔ پھر بنو نذیر کے جو سردار تھے، خاص طور سے ان میں ایک نام آتا ہے حی بن اخطب، یہ کہنے لگے کہ ہمارے ساتھ اور بھی قبیلے ہیں، ایک تو تم ہو، پھر ہم ہیں، پھر ہمارے ساتھ اور بھی قبیلے ہیں۔ تو ابو سفیان نے کہا بڑی اچھی بات ہے، اگر اتنے لوگ جڑتے ہیں اور پورا عرب جمع ہوتا ہے تو پھر تو فیصلہ کن کاروائی ہوگی، اور پھر شاید کچھ نہ ہو سکے۔
اس موقع پر کفار قریش میں سے ایک شخص نے کہا ہم کو اتنے لڑنے والے چاہیے کہ مدینے کی کل آبادی سے زیادہ ہوں، یعنی مدینے کی کل آبادی 5000 کی ہے تو ہم کو کم سے کم 6000 بندے چاہیے، تب ہم حملہ کریں گے، نہیں تو نہیں جائیں گے۔ بنو نذیر نے کہا تم تیاری کرو، ہم بندے لاتے ہیں۔ یہاں سے اٹھ کر بنو نذیر، ایک اور قبیلہ جس کا نام ہے بنو سلیم، اس کو بنو سلیم مت پڑھا کرو، بہت سارے لوگ، یہ فضائل اعمال کی کتاب میں بھی یہ ذکر آتا ہے، اس کے علاوہ اور بھی احادیث کی کتاب میں بنو سلیم آتا ہے، لوگ بنو سلیم پڑھتے ہیں۔ وہ لفظ سلیم جیسے ہی ہے لیکن وہ لفظ پڑھا جاتا ہے بنو سلیم۔ یہ عرب کا بڑا مشہور قبیلہ اور بے انتہا بہادر قبیلہ تھا۔ یہودی سارے کے سارے اٹھ کے بنو سلیم کے پاس گئے اور ان سے کہا، اسی طرح ورغ لایا، وہ بھی تیار ہو گئے۔ پھر وہاں سے نکل کر ایک اور قبیلہ جس کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، بنو غطفان، ان کے پاس گئے، یہ بھی بڑا جنگجو قبیلہ تھا، ان کو تیار کیا۔ یہ 3 بڑے قبیلے یعنی قریش، بنو سلیم اور بنو غطفان، ان 3 قبیلوں کو تیار کیا اور تاریخ طے کی کہ تم مکے سے نکل جانا فلاں دن، راستے میں تم کو یہ قبیلہ ملتا رہے گا اور اس روٹ سے ہوتے ہوئے تم مدینہ منورہ پہنچ جانا۔ یہ طے ہو گیا۔ معاملات جیسے طے ہوئے تھے اس کے مطابق ابو سفیان 4000 کا لشکر لے کر مدینہ روانہ ہوا۔ کتنا؟ 4000 کا لشکر، اور بڑے تمطراق کے ساتھ روانہ ہوا۔ بلکہ تاریخی روایتوں میں ملتا ہے کہ ابو سفیان نے یہ بھی کوشش کی کہ کسی طرح ہم اپنے اس لشکر میں ہاتھی بھی لائیں، چونکہ عرب میں ہاتھی بہت مشکل سے ملتے تھے۔ اس نے بولا نہیں، اس لشکر کو اتنا دہشت ناک بناؤ کہ مدینے والے دیکھ کر ہی ڈر جائیں، اور ہمارے اس لشکر میں گھوڑے، خچر اور اونٹوں کے علاوہ ہاتھی بھی لائے جائیں۔ لیکن یہ مراد پوری نہیں ہو سکی۔ بہرحال وہ 4000 کا لشکر لے کر مدینہ منورہ گیا۔ مکے سے جب یہ نکلا تو مر الزہران پر بنو سلیم کے 2500 یا 3000 کے قریب لوگ اس سے جڑ گئے، 4 اور 3 7۔ پھر مدینہ منورہ کے مشرقی سمت میں ذرا قریب پہنچے تو وہاں بنو غطفان کی اور قبائلی شاخیں، جیسے بنو غطفان ایک قبیلہ ہے، پردادا کا نام بنو غطفان تھا، اس کے اور بیٹے ہوئے، تو ہر بیٹے کے نام پر ایک ایک قبیلہ، اس کے 3 بیٹے تھے، فزار، کنانہ، تیمیہ، اس طرح کے وہ قبیلے تھے۔ یہ سارے قبیلے مل کر یہ 10,000 کا یا 11,500 کا لشکر مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ بہت بڑا لشکر آ رہا ہے اور بہت بڑی تعداد ہے اور بڑے تمطراق سے آ رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو جمع کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو صحابہ اکرام نے رائے دی اپنے اپنے حساب سے۔ ہر ایک کی رائے ایسی تھی جو دل کو نہیں لگ رہی تھی۔ اللہ نے حضرت سیدنا سلمان الفارسی، بڑے دنوں کے بعد ان کا ذکر آ رہا ہے، سب ذرا رضی اللہ عنہ، سرکار ان کو اپنا بیٹا کہتے تھے، چونکہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے سرکار کے پاس آئے تھے، اور یہ صحابہ میں ملنگ والی شان رکھتے تھے۔ کیسی ملنگ؟ جانتے ہو ملنگ؟ یہ عبد الحمید کیسا گھومتا ہے اپنا، اور وہ بادشاہ سرکار، یہ ان کی شان تھی۔ انہوں نے سرکار پر اپنا سب کچھ لگا دیا تھا، اور دل دوز داستان ہے۔ مولانا مناظر احسن گیلانی کی پوری کتاب ہے 200-250 صفحوں کی، آپ پڑھو، بڑی ایمان افروز داستان ہے سیدنا سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ۔ یہ پیدائشی طور پر ایران کے تھے، تو ان سے سرکار نے رائے لی کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے کہا رسول اللہ میں کچھ بول تو نہیں سکتا، لیکن ایک بات ہے، ہمارے یہاں ایران میں جب دشمن سے مقابلہ مشکل بلکہ ناممکن ہو جائے تو ہم مقابلہ نہیں کرتے، مقابلے کی ترتیب یہ بناتے ہیں کہ مقابلہ ہو ہی نہ۔ سرکار نے فرمایا تو اس کی کیا ترتیب ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم مدینے کے کچھ اطراف میں، کچھ سائڈ میں، کچھ کناروں پر ایک بڑی خندق کھود دیتے ہیں۔ خندق جانتے ہو؟ کھڈا، ہاں، یہ سمجھ گئے نا، بڑی خندق۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رائے بڑی پسند آئی، اور ممکن ہے آسمان سے بھی تائید نازل ہوئی ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1000 بندوں کو تیار کرو جو صحت مند ہو اور تیزی سے پھرتیلے پن کے ساتھ کام کرتے ہوں۔ 1000 صحابہ تیار ہوئے اس کام کے لیے،
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 لوگوں کی جماعت بناؤ. 1000 کو 1000 بندوں کو 10 میں بانٹے تو کتنی جماعتیں ہو گئی؟ 100 جماعتیں. 100 جماعتیں بنائی اور پھر فرمایا کہ ہر ایک جماعت 40 ہاتھ خندق کھودے. خندق گہری اتنی ہو کہ اس میں 4 آدمی بھی کھڑے ہو جائیں تو اوپر کوئی نہ آ سکے. چوڑی اتنی ہو کہ 40 ہاتھ. یعنی یہ مسجد کتنے ہاتھ کی ہے یہ چوڑائی؟ بولو کسی کو پتا ہے؟ 10 ہاتھ ہے میرے خیال سے. 40 ہاتھ چوڑی خندق کھودی جائے اور 10 لوگوں کے ذمے 40 ہاتھ لمبی خندق لگا دی. اب صحابہ نے خندق کھودنا شروع کی. یہ انتہائی تھکا دینے والی کاروائی تھی، لیکن جنگ سے بچنے کا اس کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا. اور اس کاروائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے عجیب و غریب معجزے بھی ظاہر ہوئے. صحابہ اکرام نے بڑے مشقتیں بھی جھیلی، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ کی صحیح بخاری میں ایک روایت ملتی ہے، کہتے ہیں کہ جب ہم نے خندق کھودنا شروع کی نا تو سردی کی وجہ سے ہمارے ہاتھ پیر سن ہو گئے. اتنی مدینے کی سردی آپ میں سے اگر کسی نے دیکھی ہو، وہ سردی چمڑی اور گوشت کو چھوڑ کر ہڈی پر اٹیک کرتی ہے. لیکن قربان جاؤں صحابہ نے اپنے ہاتھوں سے کدال چلائی اور خندق کھودنا شروع کی. 10 لوگوں نے ایک ساتھ. اور میں اپنے حبیب کا بھی ذکر کروں گا خصوصی طور پر کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری آئی تو آپ بیٹھے نہیں، آپ نے بھی کٹورا لے کر اس مٹی کو پھینکنا شروع کیا. صحابہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن اطہر کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ پورے بدن پر مٹی جم گئی تھی. اور یہاں آپ کے یہ سینے اطہر یہاں سے لے کر گلے سے لے کر یہاں تک کہ ایک بالوں کی لکیر تھی. تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس دن دیکھا وہ ساری کی ساری لکیر مٹی کی وجہ سے دب گئی تھی. اتنا گلد آپ کے بدن اطہر پر جم گیا تھا. بھوک کا یہ عالم تھا کہ 2 صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور اپنا دامن اٹھایا اور بتایا یا رسول اللہ 4 دن کا فاقہ ہے، ہم نے کچھ نہیں کھایا. تسلی کے واسطے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے. سرکار نے کچھ نہیں کہا، اپنا دامن اٹھا کے بتایا تو وہاں 2 پتھر بنے ہوئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک صحابی ہیں حضرت سیدنا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ. ان کو سرکار کی بھوک پر اور طبیعت کے نڈھال پن پر بڑا رنج ہوا کہ سرکار کس حالت میں. اور صورتحال یہ ہے کہ ایسی حالت میں بھی آپ مٹی ڈھو رہے ہیں، مٹی پھینک رہے ہیں اور بڑے جوش میں پھینک رہے ہیں، لیکن تکان اور بھوک اور نڈھال پن صحابہ کو محسوس ہو گیا. تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ دوڑتے دوڑتے اپنے گھر گئے اور جا کر اپنی بیوی سے فرمایا کہ وہ بکری کا جو چھوٹا بچہ تھا ذبح کر دو. اس کو ذبح کر دیے بچے. پھر بیوی سے کہا کہ کچھ آٹا ہے، انہوں نے فرمایا 2.5 کلو کے آس پاس جو ہے وہ پیس کر انہوں نے لائی. تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ سرکار کے پاس آئے اور آ کر کان میں کہا کہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ ہماری جماعت یعنی 10 لوگوں کی جو جماعت ہے وہ میرے گھر پر چلیں کھانے کے لیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں بھری اور تھوڑی دور گئے. پھر اپنے ساتھیوں سے کہا سب کو بلا لو. اور وہ تو سب 1-2 نہیں تھے، 1000 تھے اور 1000 سارے کے سارے فاقہ زدہ تھے. تو یہ سارے ہی آ گئے. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم برتن پہ بیٹھ گئے اور روٹیوں کا جو آٹا تھا وہ حضرت جابر کی اہلیہ کے حوالے فرما دیا. فرمایا کہ آپ روٹیاں بھیجتے جاؤ، یہ آٹے پر سے کپڑا مت ہٹاؤ. اور سرکار برتن سے، بگونے سے، ہانڈی سے برتن میں ڈالتے جا رہے 1000 صحابہ نے شکم سیر ہو کر، یہ گھسی پٹی روایت نہیں ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قابل دید معجزہ ہے. 1000 صحابہ نے شکم سیر ہو کر جو فاقہ زدہ تھے، ایسا نہیں کہ افطار میں خوب ٹھوس کر اٹھے تو مغرب بعد نہیں کھایا، 4 دن کے فاقہ زدہ تھے. انہوں نے جو کھانا کھایا ہوگا آپ اندازہ لگائیے. حضرت جابر کی اہلیہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ جب یہ سب کھا کے جا چکے تو میری ہانڈی میں اتنا ہی تھا جتنا ہم نے رکھا تھا اور آٹا جو کا تو تھا صلی اللہ علیہ وسلم.
پھر 4 دن ایسے ہی گزرے، 4 دن کے بعد پھر بھوک لگ گئی، تو ایک صحابی ہیں حضرت سیدنا نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ، ان کی حالت بڑی نازک ہو گئی، وہ عمر دراز تھے، اور اسی لشکر میں، اسی طبقے میں ان کے ماموں بھی تھے، وہ تو بوڑھے آدمی تھے، نعمان ابن بشیر خود ادھیڑ عمر تھے، تو ان کے ماموں تو بڑی عمر کے ہوں گے نا، تو یہ ماموں بھانجوں کی حالت بڑی نازک ہو گئی، ان کے گھر کو پتہ چلا کہ ماموں بھانجوں کی حالت صحیح نہیں ہے، تو ان کی چھوٹی بہن اپنے پلوں میں 2 مٹھی کھجور اٹھا کے لائی اور چھپا کے جا رہی تھی اس طرح۔ گھر والوں نے بولا ہوگا کسی کو بتانا مت، گھر والوں نے بولا ہوگا، ضرور بولا ہوگا، تو اتفاق سے ان کا، وہ بچی کا گزر ادھر سے ہوا جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مٹی ڈھونے میں بیٹھے ہوئے تھے اور غالباً آرام فرما رہے تھے، تو سرکار نے دیکھا کہ یہ بچی کو چھپاتے ہوئے لے جا رہی ہے، تو سرکار نے فرمایا اے بچی کیا ہے، ادھر آ جاؤ۔ تو نعمان ابن بشیر کی جو بہن تھی ان نے کہا کہ میرے گھر والوں نے یہ کھجوریں دی ہے، تو کہا کس کے لیے؟ کہا میرے ماموں اور بھائی جان کے لیے۔ سرکار نے فرمایا چھپا کر کیوں لے جاتی ہو، اس کو بچھا دو، اور بسم اللہ کو اس طرح بچھا دیا، اور ایسی ایسی کھجوریں سرکار نے بکھیر دی، پھر بسم اللہ کہا اور فرمایا سب کو آنے کی اجازت دے دو۔ 1000 صحابہ، اس کے علاوہ اور بھی جو اطراف میں لوگ تھے وہ آئے، اور انہوں نے اس پلو سے کھانا شروع کیا۔ صحابہ کی گواہی ہے اور متواتر روایت ہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، سبحان اللہ، کہ مدینے کا کوئی باغ اتنا پھلدار نہیں تھا جتنا وہ رومال اس دن پھلدار ہو گیا تھا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح کے کئی معجزات اس معاملے میں صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، اور صحیح احادیث میں یہ چیز ملتی ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ اپنے اصحاب کو، اپنے حبیب کے اصحاب کو اور اپنے حبیب کو اپنے شایع نشان بدلہ عطا فرمائے، اور ہمیں ان کی قربانیوں سے سبق لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا